یہ کافی ہوتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر دنیا میں 0.38 کیلیبر کا صرف ایک ہی پستول ہوتا، اور وہ بھی یہ پستول۔ میں نے میز پر موجود سلوفین بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی باتوں اور کیس کے موجودہ ریکارڈ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس پستول کو لیبارٹری بھیجنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے اور بغلے جھانک کر رہ گیا۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد جرا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ استغاثہ کا اگلا گواہ فلائی اسٹار ٹریول ایجنسی کا مینیجر انجم کرمانی تھا۔ گزشتہ پیشی پر صرف آئیو سے سوال جواب ہو سکے تھے، باقی وقت عدالت کی ابتدائی کارروائی ہی میں گزر گیا تھا۔ انجم کرمانی کی عمر لگ بھگ 42 سال ہوگی۔ اس نے ڈریس پینٹ پر پھولدار شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے زندہ دل ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند نظر آنے والا شخص تھا۔ وٹنس باکس میں آنے کے بعد اس نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ جرا کے لیے آگے بڑھا۔ انجم صاحب، وکیل استغاثہ نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ کو مخاطب کیا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ تو اچھی طرح جانتا ہوں، گواہ نے جواب دیا، یہ میرے باس ظاہر شاہ صاحب کا سسر ہے، بلکہ تھا۔ اب تو یہ رشتہ اس لیے ناپید ہو چکا ہے کہ داماد ہی دنیا میں موجود نہیں رہا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، وقوع کے روز یعنی 18 جنوری کو آپ ایجنسی میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، کیا آپ نے ملزم کو وہاں دیکھا تھا؟ میں نے ملزم داؤد نظامی کو اس روز 2 مرتبہ ایجنسی میں دیکھا تھا، گواہ انجم کرمانی نے جواب دیا، ایک بار ایجنسی میں داخل ہوتے وقت اور دوسری دفعہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت۔ پھر تو آپ نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بھی جائزہ لیا ہوگا؟ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا، اس روز ملزم مجھے خاصا جلال میں نظر آیا تھا۔ ذرا اس جلال کی وضاحت کریں۔ وضاحت؟ وہ سوچنے والے انداز میں بولا، بس یوں سمجھیں کہ وہ اس دن بہت غصے میں تھا۔ ایجنسی میں آمد پر میں نے اسے نظر ملتے ہی سلام بھی کیا تھا، مگر اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور دندناتے باس کے کمرے میں گھس گیا۔ دیکھیں جی، میں تو اسے اپنے باس کا سسر سمجھ کر عزت دیتا تھا، اس نے میرے سلام کا مثبت جواب نہیں دیا تو میں نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا۔ تاہم جب وہ باس کے کمرے سے نکلا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ دن دہاڑے وہاں ڈکیتی مار کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ گواہ کی بات ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے مذاق کے رنگ میں پوچھا، مسٹر کرمانی، آپ نے فرار ہوتے ہوئے ایک ڈکیت کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا اور بولا، جناب میں نے ملزم کی اس وقت کی کیفیت بیان کی ہے، وہ واقعتاً تو ڈکیتی کے ارادے سے وہاں نہیں آیا تھا نا؟ چلیں ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے مذاق خیز انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا، مسٹر کرمانی، جب ملزم چوروں کی طرح ایجنسی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے فوراً بعد میڈم فردوس باس کے کمرے سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، پکڑو اس مردود بڈھے کو، وہ ظاہر کو قتل کر کے فرار ہو رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا، پھر کیا؟ گواہ نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ملزم تو اس وقت تک وہاں سے جا چکا تھا، میڈم فردوس نے فوراً فون کر کے پولیس کو بلا لیا، اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ قانون کے عدالتی کاغذات میں محفوظ ہو چکا ہے۔ میں اپنی باری پر جرا کرنے کے لیے گواہوں والے کٹہرے کے پاس آیا، چند لمحات تک خاموشی سے گواہ انجم کرمانی کو دیکھتا رہا، پھر سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، انجم کرمانی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور بردبار دکھائی دیتے ہیں، مجھے امید ہے آپ میرے سوالوں کے مناسب اور ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے یہ بات خواہ مخواہ ہی کی تھی، جس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ گواہ منتظر نگاہ سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، مسٹر انجم، آپ کو فلائی اسٹار ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ میں ایجنسی کے ابتدائی دنوں ہی سے باس ظاہر شاہ کے ساتھ تھا۔ ایجنسی کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 6-6.5 سال۔ کیا شروع ہی سے ایجنسی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، پہلے ابتدا میں یہ ایجنسی صرف ایک دکان پر مشتمل تھی، پھر جب بعد میں کام بڑھ گیا تو ظاہر صاحب نے برابر کی دکان کو بھی خرید کر ایجنسی میں شامل کر لیا۔ اس سے کئی فائدے ہوئے، ایک تو سٹاف کو کھلم کھلا کام کرنے کے لیے ایک وسیع ہال میسر آ گیا، اور پھر باس نے اپنا عالی شان علیحدہ دفتر بھی بنا لیا۔ پہلے باس مکان کے کونے میں چھوٹے سے کیبن میں بیٹھتے تھے اور سٹاف کا ایک حصہ ہی نظر آتے تھے۔ مسٹر انجم، آپ نے اپنے باس کے آفس کی خصوصاً تعریف کی ہے، کیا وہ بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے؟ میں نے خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ وہ بولا، ظاہر ہے جناب، جب کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کیا جائے تو چیز میں خوبیاں ہی خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ آفس 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور دونوں حصوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہیں۔ اگر ان کے دروازے بند کر دیے جائیں تو اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر نہیں جا سکتی۔ اس طرح باس اور سٹاف کے درمیان ایک مکمل پردہ بھی حائل ہو گیا، جو اطمینان بخش اور معیاری کام کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آفس میں استعمال ہونے والی ہر شے اعلیٰ درجے کی اور انتہائی قیمتی ہے۔ مسٹر انجم، آپ نے اپنی 5 سالہ سروس کے دوران میں اپنے باس ظاہر شاہ کو کیسا پایا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، وہ جلدی سے بولا، باس تمام سٹاف کے ساتھ بہت اچھے تھے اور ان کے دکھ سکھ میں شرکت ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے پوچھا، مسٹر انجم، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کے ایجنسی سے رخصت ہونے کے فوراً بعد میڈم فردوس دفتر سے برآمد ہوئی اور انہوں نے چیخ کر کہا، پکڑو اس مردود بڈھے کو، وہ ظاہر کو قتل کر کے فرار ہوا ہے۔
اس کے فوراً بعد میڈم نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، گواہ نے کہا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میڈم فردوس پہلے سے وہاں دفتر کے اندر موجود تھیں؟ جی ہاں، اس کا واقعی یہی مطلب ہے۔ چند روز پہلے مجھے پتا چلا کہ میڈم فردوس فلائی سٹار ٹریول ایجنسی میں حصے دار ہیں۔ اس شراکت داری کی کیا نوعیت ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے درمیان 51 اور 49 کی شراکت داری ہے۔ 51 کون ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے، میڈم فردوس 51 کی پارٹنر ہیں۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فردوس نے ظاہر شاہ کو ہی نہیں، اس کے بزنس کو بھی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ اس مقصد میں کیوں کر کامیاب ہو سکی تھی، یہ سب کچھ گواہ سے پوچھنا فضول تھا، اس لیے میں نے اسے دوسرے زاویے سے آزمایا۔ مسٹر انجم کرمانی، اس کا مطلب ہے کہ میڈم فردوس بھی ظاہر شاہ کی طرح تمہاری لیڈی باس ہیں، بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا میڈم فردوس بھی باقاعدگی سے دفتر میں آ کر بیٹھتی ہیں؟ وہ باقاعدہ بیٹھتی تو نہیں، البتہ دن میں ایک آدھ چکر ضرور لگا لیتی ہیں۔ وقوعہ کے روز وہ کتنے بجے فلائی سٹار پہنچی تھیں؟ میرا خیال ہے دوپہر 1 بجے۔ کیا وہ اکیلی آئی تھیں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جو انہیں دفتر کے اندر پہنچا کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے اسے اس روز پہلی مرتبہ دیکھا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ کیا مقتول یعنی تمہارے سابق باس ظاہر شاہ کے کمرے تک پہنچنے کے لیے سٹاف والے ہال سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، عموماً حال ہی میں سے گزر کر سب ملاقاتی باس کے کمرے تک پہنچتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس طرح وہ تمام لوگ ہماری نظر میں بھی رہتے ہیں۔ آپ نے لفظ عموماً استعمال کیا ہے۔ میں نے گواہ انجم کرمانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خصوصاً کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، باس کے کمرے تک جانے کے لیے ایجنسی کے ہال سے گزرنا ضروری ہے۔ باس کے دفتر کے دوسرے حصے کا ایک دروازہ عقبی جانب بغلی گلی میں بھی کھلتا ہے، جو عموماً بند ہی رہتا ہے۔ باس اسے استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کے استعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے عمومی گزرگاہ کا ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وضاحت کا شکریہ، میں نے کہا، پھر پوچھا، مسٹر کرمانی، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی میڈم فردوس اور ملزم داؤد نظامی کے درمیان ماضی میں کیا رشتہ رہا ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، میڈم پہلے ملزم کی بیوی ہوا کرتی تھیں۔ 2 سال پہلے یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس رشتے کے ختم ہونے کی وجوہات آپ کو معلوم ہیں؟ میں کسی کی ذاتی زندگی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میڈم فردوس آپ کی لیڈی باس ہیں۔ دوسری جانب ظاہر شاہ نہ صرف میڈم کا بلکہ ملزم کا داماد بھی تھا۔ آپ کو ان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی ہونا چاہیے تھی۔ آپ نے غیر فطری بات کی ہے۔ انسان کا تجسس اور جبلی تقاضے سے بہت کچھ جاننے پر اکساتے رہتے ہیں۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، وہ رکھائی سے بولا۔ گویا آپ آدمی ہیں بہت کام کے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، مسٹر کرمانی، کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی میڈم فردوس روز اول ہی سے فلائی سٹار کی شراکت دار ہیں یا بعد میں اس بزنس میں شریک ہوئی ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کم و بیش 5 سال سے ایجنسی کی اونچ نیچ سے آگاہ ہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میڈم 2 سال پہلے اس بزنس میں شامل ہوئی ہیں۔ ظاہر شاہ اور میڈم فردوس کے درمیان پارٹنرشپ بزنس کا ایگریمنٹ بھی جبھی ہوا تھا۔ ویسے وہ پہلے بھی باقاعدگی سے ایجنسی آتی جاتی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم سے طلاق پانے کے بعد وہ فلائی سٹار میں شامل ہوئی تھی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا نا، ان طلاق اور علیحدگی کے معاملات سے مجھے کوئی سروکار نہیں، گواہ انجم کرمانی نے چڑھ کر کہا۔ بس مجھے جو معلوم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میڈم 2 سال پہلے فلائی سٹار میں شامل ہوئی ہیں۔ اگر آپ اپنے مالکان کے ذاتی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کی میڈم فردوس نے ملزم داؤد نظامی سے طلاق پانے کے بعد ایک ریٹائرڈ اعلیٰ سرکاری آفیسر سے شادی کر لی تھی جو صرف 6 ماہ رہ سکی تھی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اور آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کے باس ظاہر شاہ کا اس کی بیوی یاسمین سے شدید جھگڑا چل رہا تھا، جس کے نتیجے میں یاسمین نے خلا کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے؟ میں نے کہا نا، مجھے ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے اس کی چچراہٹ اور بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص تیکھے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، مسٹر انجم کرمانی، آپ تو اس بات سے بھی بے خبر ہوں گے کہ وقوعہ کے روز ملزم کیوں اور کس مقصد کے لیے اپنے داماد سے ملنے آیا تھا؟ اس نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے نفی میں گردن جھٹک دی۔ میں نے کہا، آپ نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی کہ آپ کے دونوں باسز کے درمیان کس قسم کے اور کس نوعیت کے تعلقات ہیں؟ آپ جان بھی کیسے سکتے ہیں ان کی ملاقاتیں ساؤنڈ پروف کمروں میں ہوتی تھیں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے سوال کے جواب میں گواہ انجم کرمانی کے بجائے وکیل استغاثہ چلا اٹھا۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا تھا اور بہت ہی ستھرا بولا تھا، جیسے مردہ کفن پھاڑ کر بولتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی فائلوں پر ایک زوردار گھونسا رسید کرتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، آبجیکشن یور آنر، اٹس ٹو مچ۔ میرے فاضل دوست اپنے غیر متعلقہ اور بےمعنی سوالات سے گواہ کو ٹینشن میں مطلع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب،
آپ اپنے سوالات کو زیر سماعت مقدمے تک محدود رکھیں۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے بڑے مؤدب انداز میں گردن جھکاتے ہوئے کہا اور اپنے لیے مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو بیگم داؤد یعنی سیرش نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب اب تو جرا کے آخری حصے میں ہاتھ سے جذباتی ہو گئے تھے، وہ تو اچھا ہوا آج فردوس عدالت میں موجود نہیں تھی، ورنہ کوئی بھی ہنگامہ پڑ سکتا تھا۔ سیرش صاحبہ، مجھے یہ بات معلوم تھی کہ فردوس آج غیر حاضر ہے، اور ویسے اگر وہ موجود بھی ہوتی تو کسی قسم کے ہنگامے کے امکانات نہیں تھے۔ شاید آپ پہلے کبھی عدالت نہیں آئیں۔ ہاں، یہ میرا پہلا اتفاق ہے، وہ صاحب کوئی سے کام لیتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، سیرش صاحبہ، عدالت کے کمرے میں اور خصوصاً جج کی موجودگی میں تو چھوٹے موٹے ہنگامے کا بھی مطلب ہوتا ہے سزا، یعنی جیل۔ یہاں سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، سیرش نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس وقت تک جیل کی گاڑی داؤد نظامی کو لے کر جا چکی تھی اور ہم اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ میں سیرش کی جانب متوجہ ہوا تو وہ بولی، آپ نے استغاثہ کے گواہ انجم کرمانی سے آخری 2-3 سوالات کسی خاص مقصد کے تحت کیے تھے؟ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ واقعی ان سوالات سے میں ایک خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں۔ جب میں میڈم فردوس پر جرا کروں گا تو آپ بھی میرے اس منصوبے سے آگاہ ہو جائیں گی۔ میں فردوس کو سوالات کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا۔ میں آپ کے منصوبے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی، سیرش نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ ویسے میں جتنے دن عدالتی کارروائی دیکھنے آئی ہوں اس سے بھی میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ عدالت کا کمرہ کسی اکھاڑے سے کم نہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے سیرش صاحبہ۔ مزید 2-4 ضروری باتوں کے بعد ہم اپنی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ منظر عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کی سب سے معتبر گواہ فردوس بیگم کھڑی تھی۔ دراز قامت اور قبول صورت وہ عورت تھی۔ اس روز اس نے فیروزی کامدار ساری زیبتن کر رکھی تھی۔ فردوس بیگم کی عمر 46-47 سال رہی ہوگی، لیکن اس نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کی صحت اور شادابی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک 5 سالہ بچے کی نانی بھی ہے، اور 2 شوہروں کے یکے بعد دیگرے بیوی رہ چکی ہے، جن میں پہلی ازدواجی زندگی کی رفاقت کا عرصہ کم و بیش 20 سال پر محیط رہا تھا۔ فردوس بیگم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر معزز عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان کم و بیش وہی تھا جو وہ پہلے پولیس کو دے چکی تھی۔ وہ اس وقت ہاسی پر اعتماد نظر آتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سے چند سوالات کے بعد اپنی جرا ختم کر دی۔ اس کے بیشتر سوالات کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ میرا موکل داؤد نظامی ایک ظالم، تنگ نظر اور شکی انسان ہے۔ وہ اپنے دماغ سے شدید نفرت کرتا تھا اور اس کی روز افزوں ترقی سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر فردوس کو طلاق دینے کے بعد وہ ظاہر شاہ کا کچھ زیادہ ہی دشمن ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر فردوس کا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا، اور اس دشمنی میں بالآخر ملزم نے اپنے داماد کی جان لے لی۔ اپنی باری پر میں جرا کے لیے فردوس بیگم والے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، میڈم، آپ نے ابھی معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے وہ منون وہی ہے جو آپ پہلے پولیس والوں کو بتا چکی ہیں، یا تو آپ کی یادداشت حیرت انگیز طور پر بہت قوی ہے، یا پھر آپ نے یہ بیان بہت مہارت کے ساتھ رٹا ہوا ہے؟ آپ کے دونوں اندازے غلط ہو گئے وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ میں نے اس بیان کو رٹا نہیں لگایا اور نہ ہی میری یادداشت اتنی حیرت انگیز ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالنے کے بعد بولی، در حقیقت سچائی بذات خود بہت مضبوط اور جاندار ہوتی ہے، اسے یاد رکھنے کے لیے کسی قسم کی اضافی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے اور اب جو کچھ بیان کیا ہے اس کا ایک ایک لفظ مبنی بر سچ ہے۔ تھینک یو میڈم، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر پوچھا، آپ نے ایک طویل عرصہ ملزم کے ساتھ گزارا ہے، مگر وکیل استغاثہ کے سوالات کے جوابات میں آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس سے ملزم کا جو خاکہ بنتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ تو ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے، پھر آپ جیسی خاتون نے لگ بھگ 20 سال کس طرح بتا دیے؟ کیا اس کارنامے پر مجھے صبر و برداشت کا نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا؟ میں نے کہا، میرا موکل بھی کچھ اسی قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فردوس بیگم نے نفرت سے گھور کر داؤد نظامی کو دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کہا، میڈم فردوس، کیا معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ ملزم نے آپ کو کن وجوہات کی بنا پر طلاق دی تھی؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ معزز گواہ کی اطلاع کا زیر سماعت مقدمے سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل صفائی خواہ گواہ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے مجھے تنبیہ کی کہ میں اپنے سوالات کو موجودہ کیس تک محدود رکھوں، لیکن جج کی بات ختم ہوتے ہی فردوس بڑے زوردار انداز میں بولی، جناب عالی، میں وکیل صفائی کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی، بلکہ اگر وہ اس قسم کے مزید سوالات بھی کریں گے تو میں ان کے بھی تسلی بخش جواب دوں گی۔
جواب سے احتراز برتنے سے میری ذات شکوک کی دبیز چادر میں لپٹ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ جج کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ کو اپنے گواہ کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا تو فردوس نے جواب دیا، یہ شخص، اس نے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل داؤد نظامی کی جانب اشارہ کیا اور بولی، میرے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں اپنے داماد مقتول ظاہر شاہ سے غیر اخلاقی تعلقات رکھتی ہوں۔ غضب خدا کا، ساس اور داماد کے رشتے کے حوالے سے اس قسم کی گھٹیا الزام تراشی کی گئی۔ اس قسم کی گھٹیا الزام تراشی کسی داؤد جیسے نیچ اور کمظرف انسانی کو زیب دیتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر جذباتی انداز میں بولی، وہ تو خدا کا شکر ہے اس نے مجھے خود ہی آزاد کر دیا، اگر یہ مجھے طلاق نہ دیتا تو میں خود اسے خلا لے لیتی۔ اس طرح کی ذلت کے بعد اس کمینے کے ساتھ ایک پل رہنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے موکل کے الزام کی تردید کرتی ہیں۔ میں اس تردید میں فخر محسوس کرتی ہوں، وہ سینہ تانتے ہوئے بولی، کیونکہ میرا دامن پاک ہے۔ ساس اور داماد میں ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم پر گھنونا الزام لگانے والا اب خود ہتھکڑی پہنے کھڑا ہے۔ بہت جلد اسے پھانسی ہو جائے گی۔ قدرت انصاف کے تقاضے ضرور پورے کرے گی، مجھے پوری امید ہے۔ وہ بولتے بولتے خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ اگر میں اس کی اصلیت سے واقف نہ ہوتا تو اس وقت اس کی اداکاری سے خاصا متاثر ہو جاتا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، میڈم فردوس، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ آپ فلائی سٹار میں مقتول کی پارٹنر تھیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، یہ بات تو پہلے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے اپنے داماد کے ساتھ شراکت داری کر کے جرم نہیں کیا تھا کہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ آپ کو ہماری پارٹنرشپ کا اب پتہ چلا ہے۔ بات ختم کر کے اس نے باری باری مجھے اور داؤد نظامی کو دیکھا۔ دیکھنے کے انداز میں طنز کے ساتھ ساتھ تمسخر بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس بزنس میں 51 کی شراکت دار ہیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ باقاعدہ ایجنسی کے دفتر میں بیٹھتی تھیں؟ نہیں، میں نے اس کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اپنے داماد پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی تھی۔ ازیں علاوہ ہمارے درمیان پارٹنرشپ ڈاکومنٹس تیار ہوتے وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں باقاعدہ ایجنسی کو وقت نہیں دوں گی۔ میں نے زاویہ سوال تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بات آپ کے علم میں تھی کہ آپ کی بیٹی نے اپنے وکیل یعنی میرے ذریعے عدالت میں خلا کی درخواست دے رکھی تھی؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ناممکن سی بات نہیں؟ اس میں ایسا ناممکن کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کے داماد کا معاملہ تھا جو آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہے، اور پھر روزانہ اس سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ خلا والی بات آپ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، وہ متحمل لہجے میں بولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں داؤد کی زندگی سے نکلی ہوں، ظاہر شاہ کے ساتھ میری ڈیلنگ ایک رشتہ دار کے بجائے ایک بزنس پارٹنر جیسی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ظاہر کی عادت تھی، وہ اپنے مسائل کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اس نے کبھی اس سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کبھی کریدنے کی کوشش کی۔ یہ عجیب بات کہی ہے آپ نے کہ داؤد سے ناتا ٹوٹنے کے بعد ظاہر سے آپ کی رشتہ داری کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں نے کہا، بھئی یاسمین تو ہر حال میں آپ کی بیٹی تھی۔ در حقیقت خلا والا معاملہ یاسمین اور ظاہر ہی سے متعلق تھا۔ فردوس نے کہا، طلاق والے معاملے میں یاسمین مجھے غلط اور اپنے باپ کو ٹھیک سمجھتی تھی۔ گویا اسے بھی میری بدکرداری کا یقین تھا۔ میں نے یاسمین کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے اس کی شکل پر لعنت بھیجتی تھی۔ وہ طلاق والے دن ہی میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گئی تھی، پھر اس کے معاملات کی خبر رکھنا میں کیوں ضروری سمجھتی؟ اس نے روانی اور جذبات میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو سراسر اس کے خلاف جاتی تھی۔ معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب یاسمین کو اپنے شوہر اور ماں کے کردار پر شک تھا تو پھر فردوس اس معاملے سے بری زبان نہیں سمجھی جا سکتی تھی۔ یاسمین ظاہر شاہ کی بیوی تھی، اس کی رائے کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میں نے اس حوالے سے فردوس کو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، میڈم فردوس، وقوع کے روز آپ کتنے بجے ایجنسی پہنچی تھی؟ تقریباً 1 بجے دوپہر۔ اس کا جواب مینیجر انجم کرمانی کے بیان سے لگا کھاتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ روزانہ اتنے بجے ہی ایجنسی آیا کرتی تھی؟ جی ہاں، کم و بیش، اس نے جواب دیا۔ وقوع کے روز آپ کے ساتھ کوئی نوجوان ہینڈسم لڑکا بھی ایجنسی آیا تھا؟ میں نے کہا، ایجنسی کے سٹاف نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ فردوس نے جواب دینے سے پہلے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر بولی، اس لڑکے کا نام فدا حسین ہے، عمر لگ بھگ 22 سال، وہ میرے ایک جاننے والے کا بیٹا ہے، مستقبل میں ٹریول ایجنسی کھولنا چاہتا ہے۔ وہ ظاہر سے ملنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، وہ کچھ ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ظاہر اس فیلڈ کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ وہ سراسر دروغ گوئی کا سہارا لے رہی تھی۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وہ نوجوان فردوس کے ساتھ ایجنسی آیا تھا، میں اس کے بارے میں متجسس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تئیں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہایت ہی خوفناک انکشافات سے میرا واسطہ پڑا تھا۔
اس لڑکے کا نام فدا حسین ہی تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس قبیل کے لڑکے سنسنی اور مہم جوئی کے لیے ہر قسم کے جرائم کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فدا اور فردوس اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکار کرنے کے چکر میں تھے۔ فردوس اسے شیشے میں اتار کر اسے شادی رچانے کا ارادہ رکھتی تھی اور فدا حسین شادی کا یقین دلا کر اسے حاصل کر لینے تک کی تگدو میں لگا ہوا تھا۔ میری تازہ ترین معلومات کے مطابق دونوں ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تاہم ان کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا امید پر قائم ہے۔ دونوں حاصل پر امید نظر آتے تھے۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی جھوٹوں کی ملکہ فردوس بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمال ہے میڈم، آپ فدا کو ظاہر سے ملوانے لائیں اور 5 منٹ بعد ہی وہ واپس چلا گیا۔ یہ کس قسم کی ملاقات تھی بھائی؟ وہ تھوڑا سا گڑبڑائی اور بولی، دراصل ظاہر نے کہا تھا کہ کوئی ملاقاتی اس کے پاس ضروری کام سے آنے والا ہے، اس لیے فدا دوسرے روز آ جائے۔ اس لیے فدا 5 منٹ بعد ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ میں نے اس مکار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ظاہر شاہ نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ کون سا ملاقاتی اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، نہ اس نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ جب آپ ظاہر شاہ کے کمرے میں پہنچی تو وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے دفتری کاموں میں مصروف تھا، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ملزم وہاں کتنے بجے پہنچا تھا؟ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ کیا ظاہر شاہ نے آپ کے سامنے ہی ملزم کو فون کر کے بلایا تھا؟ مقتول نے اس نوعیت کا کوئی فون نہیں کیا تھا۔ داؤد نظامی مجھے بتا چکا تھا کہ دوپہر 2 بجے اسے ظاہر شاہ کا فون موصول ہوا تھا۔ 2:30 بجے وہ ہوٹل سے نکلا اور کم و بیش 3 بجے ایجنسی پہنچا۔ فردوس 1 بجے سے وہاں موجود تھی۔ اگر وہ مذکورہ فون کال سے انکاری تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ بہرحال داؤد کا کہا ہوا میرے لیے زیادہ معتبر تھا۔ میں نے گواہ فردوس بیگم سے پوچھا، جب ملزم داؤد مقتول ظاہر کے کمرے میں داخل ہوا تو اب کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ میں مقتول کے کمرے میں بیٹھی گزشتہ ماہ کا کھاتہ دیکھ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا ملزم کی آمد کے بعد بھی آپ وہیں بیٹھی رہی تھی؟ میرا کوئی دماغ خراب ہوا تھا جو میں وہاں بیٹھی رہتی؟ وہ ناپسندیدہ نظر سے داؤد کو تکتے ہوئے بولی، میں اس شخص کو ایک نگاہ دیکھنے کی روادار نہیں، حالانکہ عدالت کے کمرے میں آپ کافی دیر سے ملزم کو دیکھ رہی ہیں۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ یا تو میرے الفاظ فردوس تک نہیں پہنچے تھے یا پھر وہ دانستہ خاموش رہی تھی۔ بہرحال اس نے میری بڑبڑاہٹ کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اگر آپ مقتول کے کمرے میں بیٹھی نہیں رہی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دفتر سے باہر نکل آئی تھیں۔ باہر میں کیوں آتی؟ وہ برہمی سے بولی، اور وہ بھی اس منحوس آدمی کی خاطر۔ بات ختم کرتے ہی فردوس نے داؤد کی جانب اشارہ کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں سب سے قابل رحم اور ہمدردی کے لائق بیچارہ ملزم ہوتا ہے۔ اسے استغاثہ کے ہر فرد کی کڑوی کسیلی اور نکیلی باتیں سن کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میں نے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، میڈم، آپ نہ تو مقتول کے کمرے میں بیٹھی رہیں، نہ ہی دفتر سے باہر آئیں، تو پھر آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ کہ آپ نے اس وقت سلمانی ٹوپی پہن رکھی تھی؟ کیونکہ ملزم کو تو آپ ایک آنکھ دیکھنے کی روادار نہیں ہیں۔ وہ کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، میں وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، یعنی ریسٹ روم میں۔ جی ہاں، وہ کمرہ آرام کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ وہاں ایک آرام دہ صوفہ کم بیڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اس حصے میں داخل ہونے کے بعد ریسٹ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا؟ جی ہاں، میں نے دروازہ اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ ملزم داؤد نظامی تقریباً کتنی دیر وہاں رکا تھا؟ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اتنی جلدی واپسی کی کیا وجہ تھی؟ باتوں کے دوران میں ان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی تھی، فردوس نے بتایا۔ نتیجے میں ملزم نے مقتول کی کھوپڑی میں 2 گولیاں اتاری اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ 1 منٹ میڈم فردوس، میں نے خاص ادا سے کہا، آپ نے بتایا کہ مقتول اور ملزم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گی کہ ان کے درمیان اس وقت کون سا موضوع زیر بحث تھا؟ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولی، میں نے ان کے مابین ہونے والی ایک ایک بات سنی تھی۔ ملزم اپنی بیٹی کو خلا دلوانا چاہتا تھا، جبکہ مقتول کی خواہش تھی کہ اس کا گھر نہ اجڑے۔ وہ طلاق یا خلا کی قیمت پر ملزم کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، مگر ملزم کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے ہر قیمت پر اپنی بیٹی یاسمین کی آزادی مقصود تھی۔ فردوس بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ داؤد مجھے بتا چکا تھا کہ مقتول نے جوڑ توڑ کے لیے اسے اپنے دفتر میں بلایا تھا اور وہ یاسمین کی آزادی کے عوض ملزم سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا، لیکن ملزم نے اس کی ایک بات نہ مانی اور برہمی سے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں دوبارہ فردوس بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میڈم، آپ نے بتایا ہے کہ مقتول اور ملزم کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی فائرنگ پر ختم ہوئی تھی، کہ آپ نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ میں فائرنگ کی آواز پر ہی تو بوکھلا کر ریسٹ روم سے باہر نکلی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ باہر آ کر آپ نے کیا دیکھا؟ مقتول اپنی کرسی پر مردہ پڑا تھا، کھوپڑی میں لگنے والی گولیوں نے اسے فوراً ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت ملزم بھی کمرے میں موجود تھا؟ نہیں، وہ اس دوران میں دفتر سے نکل کر جا چکا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں لپک کر دفتر سے باہر آئی۔
وہ کارگزاری پیش کرنے والے انداز میں بولی، اور میں نے حال کی طرف رخ کر کے کہا تھا کہ ملزم کو فوراً پکڑا جائے۔ میں نے کہا، آپ نے غالباً یہ الفاظ استعمال کیے تھے، پکڑو اس مردود بڈھے کو، وہ ظاہر کو قتل کر کے فرار ہوا ہے۔ ہاں، میں نے چلا کر یہی الفاظ کہے تھے، اس نے تائید کی۔ میں نے کہا، جب ملزم کے وہاں آثار نہ ملے تو آپ نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ آپ نے متعلقہ پولیس اسٹیشن والوں کو فلائی سٹار کا ایڈریس بتانے کے بعد کہا تھا، میرے بزنس پارٹنر ظاہر شاہ کو اس کے سسور نے قتل کر دیا ہے، آپ فوراً پہنچے۔ ہاں، میں نے یہی اطلاع دی تھی، وہ پر اعتماد انداز میں بولی، پھر مجھ سے استفسار کیا، کیا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ نے ایجنسی کے اسٹاف اور پولیس اسٹیشن کو بڑے یقینی انداز میں ظاہر شاہ کی موت کی اطلاع دی تھی، کیا آپ کو یقین تھا کہ واقعی مقتول اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا؟ وہ حقیقی امیز انداز میں بولی، جس شخص کی کھوپڑی میں 2 گولیاں اتار دی جائیں وہ زندہ کس طرح رہ سکتا ہے وکیل صاحب؟ آپ بجا فرما رہی ہیں، میں نے گول مٹول انداز میں کہا، آپ کے وثوق سے لگتا ہے کہ آپ نے ریسٹ روم سے برآمد ہوتے ہی مقتول کی کھوپڑی کا بغور معائنہ کر لیا تھا۔ مجھے اس معائنے کے لیے کوئی اسپیشل کوشش نہیں کرنا پڑی تھی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں جیسے ہی ریسٹ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی میری نگاہ مقتول کے سر کی جانب اٹھ گئی، جہاں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ اس کے سر کا عقبی حصہ خون سے تربتر تھا۔ جی ہاں، وہ اپنی کرسی ہی میں بیٹھا تھا، اس نے جواب دیا، تاہم اس کا سر سامنے میز پر ٹکا ہوا تھا۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس سے ہٹ گیا اور اپنی مخصوص نشست کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے تمام گواہ بھگت گئے یا ابھی کوئی اور باقی ہے؟ یہ آخری گواہ تھا یور آنر، وکیل استغاثہ نے کٹہرے میں کھڑی فردوس بیگم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جج نے دلائل کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج اپنی کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو دلائل کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف پرزور دلائل دیے۔ اس کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میرا موکل مقتول سے شدید دشمنی رکھتا تھا، وہ ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ جب مقتول نے کسی بھی طور اس کی بات نہ مانی تو طیش میں آ کر اس نے مقتول کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ ملزم کی دشمنی کی بنا فردوس اور ظاہر شاہ کی پارٹنرشپ بھی بتائی گئی کہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا داماد ایک ایسی عورت کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرے جسے وہ طلاق دے چکا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں تھیں۔ اپنی باری پر میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل سراسر بے گناہ اور بے قصور ہے، اس سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس کیس میں پھانسا گیا ہے۔ سوچی میں اپنے موکل کی حمایت میں ترتیب وار دلائل دینا چاہتا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ ملزم مقتول سے گہری دشمنی رکھتا تھا اور اس دشمنی کی بنیاد خاص طور پر 2 باتوں کو بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، مقتول چونکہ ملزم کی متعلقہ کے ساتھ مل کر بزنس کر رہا تھا، اس لیے ملزم مقتول کے خلاف ہو گیا کیونکہ ملزم کو اس میں اپنی ہتک محسوس ہوتی تھی۔ نمبر 2، ملزم اپنی بیٹی یاسمین کو مقتول کے نکاح سے خارج کروانا چاہتا تھا اور مقتول اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ان دونوں نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں چند لمحے سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقتول اور گواہ فردوس کی پارٹنرشپ کے بارے میں ملزم کو اس وقت معلوم ہوا جب اس کا داماد موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ میرا موکل طلاق کے بعد فردوس بیگم کی طرف سے بالکل غافل ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ پارٹنرشپ بزنس سے قطعی لا علم تھا۔ اب میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ یہ بات یہیں کی ایک عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے یاسمین کے ایما پر خلا کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ مذکورہ درخواست 7 جنوری کو داخل عدالت کی گئی ہے، جس پر قانونی کارروائی بھی ہو چکی ہے۔ 20 جنوری کو دونوں فریقین کو عدالت میں حاضر ہونا تھا اور 18 جنوری کو ظاہر شاہ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا موکل ان نازک حالات میں قتل ایسی واردات میں ملوث ہو جاتا جبکہ یاسمین کی خلا کا مقدمہ آخری مراحل میں ہو؟ ناممکن۔ میں نے خاموش ہو کر حاضرین عدالت کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر دوبارہ جج کی طرف مڑتے ہوئے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب ذرا پولیس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ پولیس کے کام میں کئی مقامات پر جھول موجود ہے، میں یہاں سب سے بڑے جھول کا تذکرہ کروں گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت اشاریہ 3.8 کیلیبر کی 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی ہے۔ یہ دونوں گولیاں مقتول کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں لگی تھیں۔ پولیس آفیسر نے ملزم کے دفتر سے جو پستول برآمد کیا، اتفاق سے وہ بھی متذکرہ بالا کیلیبر کا ہی ہے۔ اس موقع پر پولیس کا فرض اول یہ بنتا تھا کہ وہ ملزم کے پاس سے برآمد ہونے والے پستول کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائے کہ آیا مقتول کی کھوپڑی میں اترنے والی گولیاں اسی پستول سے فائر کی گئی تھیں یا نہیں، مگر پولیس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اسے پولیس کی تن آسانی بھی کہا جا سکتا ہے، بدنیتی بھی اور کوتاہی بھی۔
बस ये फर्ज कर लिया गया कि मुलजिम के दफ्तर की मेज से मिलने वाले पिस्तौल ही से मकतूल को मौत के घाट उतारा गया होगा। पुलिस का ये तर्ज अमल मुज़क्क़ख़ेज़ और अफसोसनाक है। मैंने चंद लम्हा तक खामोश होकर अपनी फाइलों की वर्क गिरदानी की। वहां मुझे कुछ भी तलाश नहीं करना था। मैं दरअसल सन्नाटे का लुत्फ उठाना चाहता था जो इस वक्त अदालत के कमरे पर तारी था। कुछ देर के बाद मैंने जज को मुखातिब करते हुए अपने दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाया और कहा, जनाबे आली, इस्तगासा के गवाह मैनेजर अंजुम करमानी बहुत ही नपातुला और टू द पॉइंट बयान दिया है। मैं इसके बयान में मौजूद मुस्तनद बातों की रोशनी में इस्तगासा की दूसरी गवाह फिरदौस बेगम पर बात करूंगा। करने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं नहायत ही अहम नुकात की तरफ आता हूँ। फिरदौस बेगम ने अपने बयान में और मेरे सवालात के जवाब में मुतअद्दिद मकामात पर गलत बयानी से काम लिया है। गवाह का कहना है कि वो फिदा हुसैन को मकतूल से मिलवाने लाई थी, मगर मकतूल के किसी मुलाकाती के बायस इसे वापस भेज दिया, जबकि हकीकत ये है कि ज़ाहिर शाह ने ऐसी किसी मुलाकाती का जिक्र नहीं किया था। फिर फिरदौस बेगम का कहना है कि वह यास्मीन के खुला वाले मामले से बेखबर थी, मगर अज़ां बाद उसने बताया कि रेस्ट रूम में उसने मकतूल और मुलजिम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी, जिसमें तलाक और खुला का बार बार जिक्र आया था, और बकौल गवाह मकतूल के इनकार पर मुलजिम ने इसे सुपुर्द मौत कर दिया। गवाह फिरदौस बेगम का बयान है कि जब मुलजिम मकतूल के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वो उठकर दफ्तर के दूसरे हिस्से यानी रेस्ट रूम में चली गई थी और इसने रेस्ट रूम का दरवाजा भी अच्छी तरह बंद कर लिया था। यहाँ तक पहुंचकर मैंने टटोलती हुई नजर से वकील इस्तगासा को देखा और ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मेरा रुए सुकन जज की जानब था। जनाबे आली, सवाल नहायत ही अहम ये पैदा होता है कि रेस्ट रूम में बंद गवाह फिरदौस बेगम ने मकतूल और मुलजिम के मबैन होने वाली तल्ख कलामी कैसे सुन ली, जबकि गवाह अंजुम करमानी का दावा है कि दफ्तर के दोनों कमरे मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ हैं और ये एक हकीकत भी है जिसे किसी भी लम्हे चेक किया जा सकता है। मेरे इंकशाफ पर अदालत में मौजूद सामईन में चमगोइयां होने लगी। जब शोर कदरे बुलंद हो गया तो जज ने मुकम्मल खामोशी के अहकामात सादर कर दिए। जैसे ही शोर थमा, मैंने बावाज़े बुलंद बोलना शुरू कर दिया, जनाबे आली, ना सिर्फ गवाह ने मकतूल और मुलजिम की बाहमी तलख गुफ्तगू वाज़ेह तौर पर सुनी, बल्कि साउंड प्रूफ कमरे में रहते हुए इसने इनकी तलख कलामी का भयानक नतीजा भी समात कर लिया। यानी 3.8 कैलिबर की 2 गोलियों के फायर की आवाज़ भी गवाह तक पहुंच गई, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की खोपड़ी में उतरने वाली गोलियां साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से चलाई गई थी। मैंने एक लम्हे को रुक कर वकील इस्तगासा की जानब तहकीर अमेज निगाह से देखा और बड़े जरहाना अंदाज में कहा, इस्तगासा ने इस केस में एक सुपर फिक्शन गवाह को पेश किया है जो किसी साउंड प्रूफ कमरे में बैठकर बाहर होने वाली ऐसी फायरिंग की आवाज़ भी सुन सकता है जो साइलेंसर लगे पिस्तौल से की गई हो। है ना हैरत अंगेज और मुज़क्क़ख़ेज़ बात। जज बात की तह तक पहुंच चुका था। उसने नागवारी से इस्तगासा की गवाह फिरदौस बेगम की जानब देखा जो इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद थी। फिर जज की सवालिया निगाह वकील इस्तगासा की जानब उठ गई। फिरदौस इस्तगासा की गवाह होने के साथ साथ मुद्दई का रोल भी अदा कर रही थी, इसलिए एक आध पेशी को छोड़कर वो हर वक्त अदालत में मैंने रिदे पर रिदा चढ़ाते हुए कहा, यो ऑनर, इस्तगासा की गवाह फिरदौस बेगम ने जहां मेरे मोक्कल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए झूठों का अंबार खड़ा किया है, वहां बेध्यानी या रवादारी या ना समझी में या लाशौरी तौर पर उसने एक ऐसा इतराफ भी कर डाला है जो मेरे मोक्कल की बेगुनाही पर मोहर सबत करता है। चौंक कर जज ने सवालिया नजर से मुझे देखा और पूछे बगैर न रह सका, बेग साहब, गवाह ने ऐसा कौन सा इतराफ किया है? मैंने खनकार कर गला साफ किया और फिर करारी आवाज में कहा, जनाबे आली, गवाह ने बताया है कि जब वो गोलियों की आवाज सुनकर रेस्ट रूम से बाहर निकली तो मुलजिम वहां से फरार हो चुका था और मकतूल अपनी कुर्सी में मेज पर सर टेके पड़ा था। इसकी खोपड़ी के अकबी हिस्से में गोलियां लगी थी। मैंने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया, फिर बात जारी रखते हुए कहा, मकतूल की खोपड़ी की अकबी जानब गोलियों का लगना ये जाहिर करता है कि इस पर अकबी जानब से फायरिंग की गई थी। अगर मेरा मोक्कल मकतूल को गोलियों का निशाना बनाता तो इसके जिस्म के सामने वाले हिस्से मुतासर होते। अदालत के कमरे में पिन ड्रॉप खामोशी छा गई। मैंने इंकशाफात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, जनाबे अली, रेस्ट रूम मकतूल के दफ्तरी हिस्से के एन अकब में वाक़, जिस किसी ने भी ज़ाहिर शाह को कत्ल किया है वो अकबी सिमत से हमलावर हुआ होगा और वाक़याती शहादत चीख चीख कर कह रही है कि मकतूल के अकब से नमदार होने वाली सिर्फ और सिर्फ फिरदौस बेगम थी, या अगर वहाँ इस वक्त कोई और भी मौजूद था तो इस बारे में भी गवाह फिरदौस बेगम ही बता सकती है। गोया हर लिहाज से गेंद मैडम फिरदौस की कोर्ट में पहुंच गई है। मैं इनके स्ट्रोक का मुंतजर। फिर मैं दलाइल का सिलसिला खत्म करके अपनी मखसूस सीट पर बैठ गया। इसी वक्त अदालत में शोर मच गया। मैंने आवाज़ों की अफराद की सिमत नज़र उठाई और फौरन समझ गया कि गवाह फिरदौस के साथ कुछ हो गया है। वो इसी कोने में बैठी हुई थी। जल्दी सूरत हाल वाज़िया होगी। फिरदौस बेगम बैठे बैठे अचानक अपनी कुर्सी से गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं और अदालत में मौजूद हर जी शऊर शख्स समझ रहा था कि फिरदौस की बेहोशी का सबब क्या हो सकता था। वो या तो कातिल थी या फिर कातिल को अच्छी तरह जानती थी।
جج نے انکوائری آفیسر سے پوچھا، آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، مجھے نئے سرے سے اس کیس کو دیکھنا ہوگا۔ وہ شرمندگی سے بولا، یہاں تو ہانسی گڑبڑ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فردوس کو ہوش آ گیا، تاہم وہ بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ جج نے انکوائری آفیسر کو احکام دیے کہ وہ 7 روز کے اندر اندر نیا چالان پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی گواہ فردوس کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ نئے چالان کی ہدایت در حقیقت میرے موکل داؤد نظامی کی بریت کا واضح اعلان تھا۔ اس کی ہتھ کڑی کھول دی گئی تھی، تاہم جج نے اسے پابند کر دیا کہ جب تک پولیس نیا چالان پیش نہیں کر دیتی وہ باقاعدگی سے عدالت میں حاضر ہوگا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے داؤد نظامی کو باقاعدہ باعزت بری کر دیا، کیونکہ پولیس کی تحویل میں فردوس نے سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ ظاہر شاہ کو اس نے نہیں بلکہ فدا حسین نے شوٹ کیا تھا۔ پولیس نے اصل قاتل کو گرفتار کر کے نہ صرف آلہ قتل برآمد کر لیا بلکہ اسے اعتراف جرم بھی کروا لیا۔ فدا حسین پولیس کی سختی برداشت نہ کر سکا اور 2-4 لات مکوں کے بعد اس نے اگل دیا کہ وہ قتل اس نے فردوس کے اماں پر کیا تھا۔ بظاہر وہ فردوس کو وقوعہ کے روز مقتول کے دفتر میں چھوڑ کر چلا گیا تو فردوس نے حال میں آ کر واویلا مچانا شروع کر دیا تھا۔ فردوس نے انکشاف کیا کہ وہ ظاہر شاہ کے اس پروگرام سے آگاہ تھی کہ وہ داؤد کو اپنے پاس بلا کر بارگنگ کرنے والا ہے۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر ڈبل گیم کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ ظاہر شاہ اب اس کے کام کا نہیں رہا تھا، وہ اسے راستے سے ہٹا کر داؤد کو اس قتل کے الزام میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتی۔ اس طرح اس کا انتقام بھی پورا ہو جاتا۔ فدا حسین فلائی سٹار میں کثیر سرمایہ لگانا چاہتا تھا، یہ فردوس کا خیال تھا، جبکہ فدا صرف سنسنی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس سنسنی کے اصول کے لیے قتل بھی کر بیٹھا۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ داؤد نظامی کے ہوٹل میں میرا اور میرے ساتھ جانے والوں کا قیام و طعام تحیات فری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے داؤد صاحب کی اس پیشکش سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔